نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کے تصدق کے طفیل ہم سب ایک دفعہ پھر نظامیہ کے سالانہ میلے میں حاضری کا شرف پا رہے ہیں۔ گلشن مفتی اعظم پاکستان اور گلستان محدث اعظم پاکستان جامعہ نظامیہ رضویہ کی خوشبو چار دانگ عالم کو معطر اور معمبر کر رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آج کا یہ علمی، فکری، تربیتی، روحانی پروگرام یہ اپنے اندر علم و ادب کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے خوبصورت رنگ رکھتا ہے۔ ابھی آپ نے استاذ گرامی دامت برکاتہم العالیہ سے درس حدیث سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج مفتی اعظم پاکستان اور محدث اعظم پاکستان اور شارح بخاری شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہ تینوں ہستیاں بیک وقت شیخ الحدیث صاحب سے بول رہی تھی۔ آج الحمدللہ اس انداز میں، اور یہ بھی اعزاز جامعہ نظامیہ رضویہ کا ہے کہ ایسے ہیرے جامعہ نظامیہ رضویہ کے دامن میں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ مفتی اعظم پاکستان شیخ العلماء سند المحدثین امام المدرسین امام المتکلمین ہم سب کے آقا نعمت بانی جامعہ نظامیہ رضویہ حضرت علامہ مفتی محمد عبد القیوم صاحب قادری رضوی ہزاروی نور اللہ مرکزہ کا فیض ہے، جو آج صرف بول نہیں رہا بلکہ اس فیض کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اور یقیناً مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کی روح بہت مسرور ہوگی۔ اب تو ہم ان کے قدموں میں آ کے بیٹھتے ہیں ہر سال، اور یہ سالانہ پروگرام یہاں ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب بھی میں حاضری کا مجھے موقع ملتا ہے یہاں کھڑا ہوتا ہوں تو وہ بات یاد آتی ہے کہ جب سالانہ پروگرام ہوتا تھا تو سب سے زیادہ جو چہرہ چمکدار اور تابدار ہوتا تھا، روشن ہوتا تھا، مسرور اور مطمئن ہوتا تھا، جس چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی، وہ ہمارے آقا نعمت حضور مفتی اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ کا چہرہ ہوتا تھا۔ اور یقیناً وہ آج بھی مسرور ہے، آج بھی ان کا چہرہ اسی طرح چمک رہا ہے، آج بھی ان کی روح مطمئن اور مسرور ہے اس بات پر کہ ان کی نسبی اولاد بھی اور روحانی اولاد بھی، اور اس نسبی اولاد کے جو سالار قافلہ ہیں جانشین مفتی اعظم پاکستان استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ صاحب ہزاروی جو ناظم اعلیٰ ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے، اور ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ نظامیہ رضویہ کے، وہ نسبی اولاد کے اور روحانی اولاد جو ہم سب کی صورت میں ہے اس کے بھی سالار، اور پھر مفتی اعظم علیہ الرحمہ کے بھی دست و بازو، اور صاحبزادہ صاحب کے بھی دست و بازو، اور جامعہ نظامیہ رضویہ کے، یعنی حقیقی معنوں میں اس لفظ کا جو مصداق ہے جامعہ نظامیہ رضویہ کے روح رواں۔ یہ روح رواں صرف لفظ نہیں ہے، یہ پوری تعبیر ہے، یہ پوری تعبیر ہے، یہ روح رواں ہے۔ اور اللہ اس روح کو اسی طرح رواں رکھے، یہ روح اپنی پوری توانائی کے ساتھ اسی طرح رواں رہے، اور جامعہ نظامیہ رضویہ کا یہ قافلہ چلتا رہے۔ جامعہ نظامیہ رضویہ کے روح رواں آبروء علم و دانش محسن اہل سنت استاذ الاساتذہ امام المناطقہ فخر الجہابذہ شیخ الحدیث والتفسیر والفقہ والمنطق والعلوم المتداولہ حضرت علامہ استاذ المکرم الحاج حافظ محمد عبد الستار صاحب سعیدی
दामत बरकातुमुल आलिया तालल्लाहु उमरा व दाम अल्लाहु सिहता व मत्तान अल्लाहु बितूल हयाते। आपकी सूरत में जामिया निजामिया रज़विया का ये काफिला रवा दवा है, रवा दवा रहेगा इंशाअल्लाह। ये जामिया क़यामत तक कायम रहेगा और इसका सफर आगे चलता रहेगा, फैज पहले से बढ़ता रहेगा। तशरीफ लाते हैं समुद्री से तशरीफ लाए हुए हमारे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेहमान पीर तरीक़त सरापा इखलास व मोहब्बत आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम, इंतहाई सुरीली और फिक्री और आसान गुफ्तगू करने वाले हजरत अल्लामा पीर हामिद सरफराज कादरी रज़वी साहिब। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करीबन शाम का वक्त था। हुजूर फैज़ आलम का शहर और FA की तैयारी का शौक लिए हुए नौजवान सरजमीन लाहौर पर मौजूद था। मालूम हुआ कि यहाँ एक जलसा है। चूँकि जिस घराने में आँख खुली थी वो रब रसूल को याद रखने वाले लोग थे। जलसे में पहुँचे, वहाँ एक सैयद साहब तकरीर कर रहे थे। नूर उनके चेहरे से अयां था, इल्म का समुंदर ज़बान से जारी था। मुतासर होकर नाम पूछा कि हज़रत कौन है, तो उस नौजवान को बताया गया कि ये सदुल अफादिल सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी हैं। शौक़ व इश्तियाक में और इजाफा हुआ। सैयद साहब ने अपने बयान के इख्तिताम पर फरमाया, हजरात, मेरे और आप के लिए सआदत की बात है कि कल शहजादा आला हज़रत हुज्जतुल इस्लाम सरकार सैयदी व सनदी अशाह हामिद रज़ा ख़ान दामत बरकातुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं और वो कल के जलसे से खिताब करेंगे। इस जवान के मन में ख्याल आया कि जो सैयद खड़ा होकर खिताब कर रहा है, इसके इल्म फजल का ये आलम है। इतने अलकाबात के साथ जिस हस्ती का नाम लिया है, उसका जोबन क्या होगा। कल का इंतजार था, सो कल आई। कल हुई तो भीड़ थी, रश मामूल से ज्यादा था। चांद सा चेहरा नूर बरसाता, एक नूर का पुतला, एक नूर का टुकड़ा, जिन्हें देखकर कई गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ा और जिनके लिए इमाम अहले सुन्नत कहते थे, हामिदुम मिन्नी व अना मिन हामिद, और जिनके लिए आला हजरत ने ये फरमाया, इलाके वालों का तकाजा था कि आप ही तशरीफ़ लाएं, तो सैयदी आला हजरत ने लिखा, मैं हामिद रज़ा को भेज रहा हूँ। भेज तो हामिद रज़ा को रहा हूँ, लेकिन इत्मीनान रखना कि तुम्हारे पास अहमद रज़ा ही आ रहा है। बस खुदा जाने के इस जवान ने हुज्जतुल इस्लाम को देखा या हुज्जतुल इस्लाम की नजर इन पे पड़ी। गोया हालत ये हुई कि आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई।
میرا کام بس ایک نگاہ یار کر گئی۔ ایف اے کرنے کا شوق، پٹوار کا کورس کرنے کا ذوق ایک دید سے ختم ہوا۔ موقع پا کے 10 پوسی سے مشرف ہوئے۔ حضور مزید زیارت سے بہرہ مند رہنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ ہم لاہور ہی میں ہیں، تم وہاں آ جایا کرنا۔ اور محبت اس قدر بڑھی کہ عرض کی اب بریلی ساتھ ہی جاؤں گا۔ حجت الاسلام بھی تیار ہو گئے۔ لگتا ہے کہ جوہری ہیرا ڈھونڈنے آیا تھا اور لاہور سے ایک ہیرا مل گیا۔ اس جوان کو آج دنیا محدث اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ ایک جھلک، بریلی شریف حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کے 2 شہزادے تھے، لیکن اس جٹ نے اتنا قرب پایا کہ باہر سے آنے والے سمجھتے تھے کہ حضرت محدث اعظم بھی اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں۔ حجت الاسلام کی محبتیں دامن گیر رہیں۔ سرکار سیدنا مفتی اعظم عالم اسلام الشاہ مصطفیٰ رضا خان نوری کا قرب خاص میسر ہوا۔ بریلی شریف میں پڑھا، اور دھیان رکھیے گا اگلے جملے پر، بریلی شریف میں پڑھا، پھر وہ دن آیا کہ بریلی شریف ہی میں بیٹھ کے پڑھایا۔ مختصر سی مدت میں کیا عالم ہوگا؟ پہلے تو یہ سوچئے کہ وہ پٹوار کا کورس کیوں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کا گھرانہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا شاہ سراج الحق چشتی صابری گرداسپوری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کو بھی حضرت شاہ سراج الحق سے بیعت کی برکت نصیب ہوئی۔ سرکاری ملازم تھے۔ جمعہ کا دن آیا، اذان ہوئی، حضرت شاہ سراج الحق نے سرکاری کام چھوڑا۔ انگریز افسر نے کہا کام جاری رکھیے۔ حضرت شاہ سراج الحق نے فرمایا بادشاہ کے گھر سے بلاوا آ گیا ہے، اب ایک لفظ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ کہا آپ ہمارے ملازم ہیں؟ شاہ سراج الحق نے فرمایا میں رب کا بندہ ہوں، مالک کے گھر سے پیغام آ گیا ہے۔ اسی دن استعفیٰ لکھ دیا۔ انگریز کو یہ جلن رہی کہ یہ کیا لوگ ہیں کہ ہمارے جاہ و حشم کے سامنے بھی سر نہیں جھکاتے۔ آج کے دور کا لفظ بولوں گا، کرپشن کا کیس بنا۔ حضرت شاہ سراج الحق طلب ہوئے، تشریف لے گئے۔ جج نے فرمایا کہیے، جج نے کہا کہیے آپ پہ الزام ہے۔ حضرت شاہ سراج الحق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں گھوڑی پہ سوار ہو کر آیا ہوں، وہ باہر کھڑی ہے۔ کسی بھی آدمی کے کھیت سے چارہ کاٹ کر اپنے کسی بندے کو دے کہ وہ میری گھوڑی کو چارہ ڈالے۔ چارہ ڈالا، گھوڑی نے نہیں کھایا۔ فرما اب کھیت کے مالک کو اس کے دام دیے جائیں یا اس سے حق معاف کروا لیا جائے۔ کہا اس کے پیسے دے دیجئے یا معافی لے لیجئے، اب گھوڑی کو ڈالیں۔ شاہ سراج الحق علیہ رحمت کی گھوڑی کو اب جب اس نے دام ادا کر دیے تو گھوڑی نے وہ چارہ، وہ پٹھے کھانا شروع کر دیے۔ حضرت سیدنا شاہ سراج الحق نے فرمایا کرپشن کی چیز تو ہمارے جانور بھی نہیں کھاتے، ہمارے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مرشد چونکہ پٹوار کورس سے تعلق رکھتے تھے، حضرت محدث اعظم کے دل میں بھی یہی خیال تھا، اس لیے وہ لاہور آئے، لیکن داتا صاحب نے انہیں بریلی پہنچا دیا۔ تھوڑے سے وقت میں حضرت محدث اعظم نے کیا مقام پایا کہ شہزادہ اعلی حضرت حجت الاسلام
سیدی اشاہ حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی ظاہری حیات کے آخری لمحات قریب آئے. صدر الشریعہ موجود ہیں، خانقاہ کچوچا کے سادات موجود ہیں، مرشد خانہ مارہرہ مطہرہ کے سادات موجود ہیں. پر آپ جانتے ہیں کہ سیدی اشاہ حامد رضا خان شہزادہ اعلی حضرت نے کیا وصیت کی؟ فرمایا ہمارے جنازے کی نماز کی امامت مولوی سردار احمد کریں گے. آپ اندازہ کیجئے کہ حضور حجت الاسلام کی صورت میں امام محمد رضا جلوہ گر ہیں اور حجت الاسلام فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ مولانا سردار احمد پڑھائیں گے. اور جس ہستی کے ساتھ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بیعت کا سلسلہ تھا، یعنی سیدنا شاہ سراج الحق چشتی صابری گرداسپوری رحمت اللہ علیہ، وہ بھی آخر ایام میں فرماتے ہیں کہ میرا جنازہ مولانا سردار احمد پڑھائیں گے. جو رکھیے یہ معمولی بات نہیں. جھنگ بازار کے سنی رضوی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر میرے دادا مرشد میرے آقا نعمت حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، اس فقیر نے اللہ تعالیٰ کے 2 ولیوں کا جنازہ پڑھایا ہے. بریلی شریف کے جامعہ میں، جامعہ نظامیہ رضویہ والوں کی گرامی قدر حضرات، یہ حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا مختصر عرصے میں اعلی حضرت کی درگاہ سے فیض پا کر کامیاب ہونے کی دلیل ہے کہ سرکار محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے حجت الاسلام کا جنازہ بھی پڑھایا اور سرکار شاہ سراج الحق کے جنازے کی بھی امامت فرمائی. اور بات کو مختصر کیجئے، زیادہ طوالت میں جانے کا وقت نہیں ہے. بریلی شریف میں پڑھایا، اجمیر معلیٰ میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا. پھر آگئے لائل پور. لائل پور کی سرزمین جب محدث اعظم جلوہ گر ہوئے تو سنیت کے مراکز سے خالی تھی. بد مذہبیت کے سانپ پھن کھولے ہوئے صحیح العقیدہ لوگوں کے عقیدے کو ڈس رہے تھے. بلکہ حضرت پیر کرما والے علیہ رحمت فرماتے تھے کہ لائل پور سے گزرتے تھے تو زمین سسکتی، در و دیوار روتے اور وہاں کی فضا روحانیت سے خالی نظر آتی تھی. گویا لائل پور کی دھرتی رب سے عرض کرتی تھی، مالک تیرا کوئی بندہ ادھر بھی آئے جو عشق رسول کی ندیاں بہا دے، محبت کے دیپ روشن کرے، ویران سینوں کو عشق رسول سے آباد کرے. جب سرکار محدث اعظم لائل پور میں آئے تو حضرت پیر کرما والے رحمت فرماتے تھے کہ اب لائل پور سے گزرتے ہیں، در و دیوار خوش ہیں، فضا نور سے معمور ہے. اگلے جملے پہ غور کرنا، اگلے جملے پہ حضرت پیر کرما والے فرماتے تھے کہ جب فضا کا بدلہ روپ دیکھا، ہم نے غور کیا کہ ہوا کیا ہے، تو ہمیں معلوم ہوا کہ حضور داتا گنج بخش فیض عالم نے اپنا ایک درویش لائل پور میں مقرر فرما دیا ہے. اگر یہاں تک پہنچ گئے تو اب سنیے سنیے سنیے، وہ درویش خود سنی رضوی مسجد لائل پور جھنگ بازار کے ممبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے، لائل پور والو، اس فقیر کو حضور داتا صاحب نے لائل پور میں چوکیدار مقرر کیا ہے، اور چوکیدار کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ بتائے کہ چور کون ہے.
حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے لائل پور میں جلوہ گر ہو کر آپ سب حضرات جو آج یہاں سے دستار لے کر جا رہے ہیں ان کی نظر یہ بات ہے، آپ نے ایک انوکھا اچھوتا تصور دیا، اور وہ کیا؟ بلڈنگ نہیں، عمارت نہیں، کمرے نہیں، گول باغ جہاں آج جامعہ رضویہ ہے وہاں ٹینٹ لگا کر مدرسے کا آغاز کیا۔ اور گول باغ سے یاد آیا، حضور محدث اعظم فرماتے تھے فقیر رہتا گول باغ میں ہے مگر فقیر کا عقیدہ گول مول نہیں۔ فقیر رہتا گول باغ میں ہے مگر فقیر کا عقیدہ گول مول نہیں۔ سمجھا گئی بات؟ ٹینٹ کے نیچے میں نے بریلی شریف میں بی بی جی مسجد کی زیارت کی ہوئی ہے، جہاں ٹین کے چھپر کے نیچے دوپہر کی کڑی دھوپ میں حضور محدث اعظم پڑھاتے تھے، اور پڑھنے والے کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت نور کی برکھا برستی، سورج اپنی گرمی برساتا، لیکن اس نور سے ٹھنڈک کا ماحول پیدا ہو جاتا تھا۔ اسی ذات بابرکات نے ٹینٹ کے نیچے تعلیم کا آغاز کیا۔ جب غیروں کو پتا چلا کہ بریلی کے کھچار کا شیر آیا ہے، احمد رضا کے گھاٹ کا جام پی کر آیا ہے، اور سردار احمد کا نام اپنوں کے لیے تو نیا تھا پر ان کے لیے نیا نہیں تھا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ تھے، وہ مشہور مناظرہ جس مناظر کے ساتھ سنبھلی لگتا تھا، محدث اعظم نے ایسی شکست دی کہ سنبھلی پھر نہ سنبھلی۔ ہر چیز کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، سنبھلی پھر نہ سنبھلی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سردار احمد لائل پور میں آ گیا، غوث و خواجہ سے پکار ہو نہیں سکتی۔ انگریز ڈی سی کے ہاں درخواستیں دائر ہوئیں، نقض امن کا خدشہ ہے، بندہ خطرناک ہے۔ ڈی سی نے اضافی فورس منگوائی کہ محدث اعظم کو اس جگہ سے اٹھائیں گے۔ کچھ اپنوں نے آ کے خبر دی، فورس چل پڑی ہے، کا تمبو اکھاڑ دیں گے، سب کو اٹھا دیں گے۔ یہ بات سن کر سرکار محدث اعظم کے رخ زیبا پر کوئی پریشانی و اضطراب کے آثار نہ ہوئے۔ جامعہ نظامیہ والو، یہ سن کر حضور محدث اعظم نے فرمایا توجہ سے حدیث پڑھتے رہو۔ عرض کی حضور وہ سب کچھ اٹھانے آئے ہیں۔ سرکار محدث اعظم نے فرمایا کس کی جرت ہے جو ہمیں یہاں سے اٹھائے؟ ہم یہاں خود نہیں بیٹھے، ہمیں یہاں داتا گنج بخش فیض عالم نے بٹھایا ہے۔ کس کی جرت ہے؟ یہ جگہ ہمیں داتا صاحب نے الاٹ کی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آج کے دور خطابت و نقابت کے جملے ہیں؟ داتا صاحب نے بٹھایا ہے۔ یہ کوئی بزم میں رنگینی برپا کرنے کے لیے کوئی بزلہ سنجی ہے؟ کتنی بڑی حقیقت سے پردہ اٹھایا سرکار محدث اعظم نے۔ سردار احمد خود نہیں بیٹھا، گنج بخش فیض عالم نے بٹھایا ہے۔ اس نے بٹھایا ہے جس کو اٹھانے ایک جوگی آیا۔ پڑھ پڑھ کے منتر پھونکے، فیض عالم نے فرمایا کچھ اور تیرے پلے، فضا میں اڑنے لگا۔ فرمایا اس سے آگے، کہا یہی آخر ہے۔ کتنے سال میں یہ کمال پایا؟
کہ 32 سال کی محنت تپسیا سے میرے اندر یہ کوالٹی پیدا ہوئی. فیض عالم نے نعلین کو اشارہ کیا, جوڑے فضا میں اٹھے, تڑا تڑ سر پہ لگے اور فرمایا جو 32 سال کی تپسیا کے بعد تو نے کمال پایا ہے وہ کمال تو اس فقیر کے جوتوں میں موجود ہے. ایک سمجھ میں بات آتی ہے, داتا صاحب کو وہاں سے اٹھانے کے لیے کوئی آئے, محدث اعظم کو لائل پور سے کوئی اٹھانے کے لیے آئے, مفتی اعظم پاکستان جامعہ نظامیہ رضویہ کی روح رواں, جس کی بنیادوں میں ان کی محنت, ان کا تقوی, ان کا خون, ان کا پسینہ, ان کا وقت ہے, ان کو کوئی لوہاری گیٹ سے اٹھانے آئے. کوئی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات ایک ہی ہے. سہمن میں کوئی سید حافظ محمد عثمان مروندی کو اٹھانے آئے, راجاؤں مہاراجاؤں کی فوجیں تعاقب کریں, لیکن دنیا جانتی ہے اٹھانے والے اٹھ گئے. اٹھانے والے اٹھ گئے اور بٹھائے جانے والے ایسے بیٹھے ہیں کہ آج کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ کمال